وادی نیلم کے شاردا علاقے میں ایک عوامی حقوق کی تحریک ہے جو اس وقت کافی زور پکڑ رہی ہے۔ یہ کوئی عام احتجاج نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ تو آخر اس تحریک کے اصل مطالبات کیا ہیں اور اس کے خطے کے لیے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس پوری تحریک کی بنیاد اصل میں دو بہت ہی سیدھے سادے لیکن طاقتور مطالبوں پر کھڑی ہیں۔ پہلا ہے حق ملکیت، یعنی مقامی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق تسلیم کیا جائے، اور دوسرا حق حکمرانی، مطلب اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار۔ یہی وہ دو نعرے ہیں جو آج پوری وادی میں گونج رہے ہیں۔ تو یہ تحریک شروع کہاں سے ہوئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے زمین پر منظم کیسے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں کافی گہری نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی راتوں رات کھڑی ہونے والی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ عوامی حقوق کی ایک پرانی جدوجہد کا ایک نیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پرجوش باب ہے۔ اس بار عوامی جذبات کی لہر پہلے سے کہیں زیادہ اونچی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن صرف جذبات سے تو کام نہیں چلتا ہے نا، اسے ایک منظم تحریک میں بدلنے کے لیے ایک حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تحریک کے منتظمین عوام کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے آخر کر کیا رہے ہیں؟ اس حکمت عملی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے حق ملکیت حق حکمرانی کانفرنس۔ اب نام سے شاید یہ لگے کہ یہ کوئی ایک دن کا جلسہ یا میٹنگ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک سوچی سمجھی عوامی رابطہ مہم ہے۔ اس کا مقصد تحریک کے پیغام کو وادی کے کونے کونے ہر گھر تک پہنچانا ہے، اور اس مہم کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ دو اہم قدم ہیں۔ پہلا، عوام کو بتایا جائے کہ ان کے آئینی اور بنیادی حقوق کیا ہیں، اور پھر دوسرا قدم، اسی آگاہی کی بنیاد پر لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرنا، یعنی علم سے عمل تک کا سفر۔ تو کیا یہ حکمت عملی کام کر رہی ہیں؟ کیا لوگ اس پیغام کو سن رہی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں مقامی آبادی کے رد عمل اور ان کے جوش و خروش میں ملتا ہے۔ تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت اب صاف نظر آ رہی ہے۔ جلسے ہوں یا ریلیاں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی ہے، لیکن تعداد سے بھی زیادہ اہم بات وہ یقین ہے جو لوگوں میں مضبوط ہو رہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اب انہیں خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہی جوش و جذبہ اس تحریک کا اصل ایندھن ہے۔ اچھا، جب عوامی حمایت اس سطح پر پہنچ جائے تو تحریک اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اور اب منتظمین نے عوامی جوش کو دیکھتے ہوئے اپنے اگلے اور شاید سب سے بڑے قدم کا اعلان کر دیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس بڑے قدم کی وجہ کیا ہے۔ وجہ ہے حکومت کی طرف سے ان کے مطالبات کو مسلسل نظر انداز کرنا۔ تو جب بات چیت کے دروازے بند محسوس ہوں تو اکثر براہ راست اقدام ہی واحد راستہ بچتا ہے۔ حکومتی خاموشی کے جواب میں یہ عوامی اجتماعات اب ایک فیصلہ کن قدم یعنی لانگ مارچ کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سفر یہاں تک پہنچا کیسے؟ ترتیب کچھ یوں ہے۔ پہلے عوامی اجتماعات کے ذریعے حمایت حاصل کی گئی، پھر مطالبات نہ مانے جانے پر کمیٹی نے اگلے اقدام کا اعلان کیا، اور اب منزل ہے 9 جون، جب شاردا سے ایک بڑے لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا۔ چلے ایک لمحے کے لیے ان تمام واقعات اور تاریخوں سے ہٹ کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس تحریک کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا ایک بہت ہی گہرا اور واضح پیغام ہے۔ یہ صرف چند مطالبات کی فہرست نہیں ہے، اور وہ پیغام اس ایک جملے میں قید ہے: عوام اب اپنے حقوق، اپنے فیصلوں اور اپنے مستقبل کے خود مالک بننا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی خواہش ہے جو اس پوری تحریک کو چلا رہی ہے۔ اور اگر اس پوری جدوجہد کو صرف 2 الفاظ میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہیں: عوامی آواز، عوامی طاقت۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگوں کو اپنی اجتماعی طاقت کا احساس ہو گیا ہے۔ تو نیلم ویلی کی یہ تحریک ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ جب عوام اپنی طاقت کو اس طرح پہچان لیتے ہیں تو وہ اپنے خطے کا مستقبل کس طرح خود بناتے ہیں؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔